حضرت سلمان فارسی نے جس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت وہ اپنی کتابیں پڑھتے تھے اپنے دھرم کی. تو انہوں نے اس کتاب میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھا. تو جب انہوں نے پڑھا نا، چونکہ یہ آسمانی کتابوں کے عالم بھی تھے، تو ان کا دماغ ذہن ٹنکا اور کہنے لگے یار، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہیں اور ان کا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی نبی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ ان کا تذکرہ تو ہماری کتاب کے اندر بھی موجود ہے. تو وہ ملنے کے مشتاق ہوئے کہ چلو بھائی ان سے چل کے مل کے آتے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کرتے ہوں گے اور صدقہ نہیں کھاتے ہوں گے. تو حضرت سلمان فارسی آزمانے کے لیے کہ چلو نبی کو چل کر آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ یہی نبی ہیں یا ایسا ہی کوئی ہے، تو یہ آزمائش کے لیے مکہ میں داخل ہوئے اور آقا علیہ السلام کا معلوم کیا، پتہ معلوم کیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کچھ چیزیں، کچھ تحفے لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یا محمد ابن عبداللہ، میں آپ کے لیے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، ہدیہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا. تو ان کا دماغ کہنے لگا کہ یار ایک نشانی تو پوری ہو گئی، انہوں نے ہم سے جو ہم نے ہدیہ ان کو پیش کیا انہوں نے قبول کر لیا. پھر آنے کے بعد کچھ چیزیں پیش کی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا صدقہ. تو کہا صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ لے لیجئے، اپنے صحابہ کو دے دیجئے. تو آقا علیہ السلام نے وہ کہا یہ میرے صحابہ کو دے دو، یہ لیکن ہمارے لیے تمہارا صدقہ جائز نہیں ہے. تو یہ جب نشانی انہوں نے دیکھی نا، تو وہ کھڑے ہو گئی ہوں کر کے کہ یار یہ دو نشانی پوری ہو گئی. ایک نشانی انہوں نے اور پڑھی تھی کہ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ مہر نبوت جو ان کے کندھوں کے بیچ میں ہوگا، وہاں مہر نبوت ہوگا جس پر کلمہ لکھا ہوگا. تو وہ یوں کر کے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یار دو نشانیاں تو پوری ہو گئیں، اب یہ تیسری نشانی کیسے پوری ہوگی؟ ہم آخر کیسے آقا علیہ السلام کے کرتے کو اتروا سکتے ہیں اور کیا ایسا کریں جس سے ہمیں مہر نبوت نظر آ جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں، چونکہ دو نشانیاں تو پوری ہو گئیں. تو آقا علیہ السلام قربان جائیں آقا کے علم پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان فارسی، تم نے دو جو نشانیاں پڑھی تھی وہ تو پوری ہو گئی، یہ خود ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، اور لو تیسری نشانی یہ بھی دیکھ لو. مہر نبوت کو دکھایا اور کہا لو سلمان یہ تیسری نشانی بھی دیکھ لو. اور حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں آپ کے اوپر، میں نے آپ کے رب کو سچا مانا، اب مجھے داخل اسلام کر لیجئے. اس کے بعد یہ چونکہ ایک شخص کے غلام تھے، ایک یہودی کے غلام تھے، وہ یہودی جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ بڑا مارتا تھا، ظلم کرتا تھا. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے شان میں بڑی گستاخیاں، جو ان کا سلمان فارسی کا جو آقا تھا، جو جس کے یہ غلام تھے سلمان فارسی، وہ بڑی گستاخیاں کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کو غصہ آ گیا کہ روز روز یہ جو ہے یہ ایسی باتیں کیا کرتا ہے. سلمان فارسی نے اسے خوب چبک کے اس کو مارا. تو جب سلمان فارسی نے اس کے اوپر غصہ اتار لیا تو اس نے جب اتنا مارا سلمان فارسی نے کہ وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے 40 آدمیوں سے کہا کہ 40 آدمیوں نے مل کر حضرت سلمان فارسی کو مارا. تو وہ حضرت سلمان فارسی خون میں لت پت، بالکل خون بہ رہا ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا کے دیدار کے لیے. تو سلمان فارسی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان کیا ہوا، کس نے مارا؟ کہا یا رسول اللہ وہی جس کے غلامی میں ہوں اسی نے مجھے مارا ہے. کہا اچھا تو مارا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے مارا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سلمان یہ میرا حکم ہے، آئندہ سے وہ کبھی بھی میری شان میں گستاخی کرے اس سے کچھ نہ کہنا، مصلحت سے کام لو. تو سلمان فارسی نے کہا جی یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتا رہتا تھا، لیکن سلمان فارسی چونکہ آقا علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ کچھ مت کہنا. کچھ دنوں کے بعد اس نے رسول اللہ کی اہل بیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر دی. معاذ اللہ برائی کرنے لگا، تمام مار اول فول بکنے لگا. تو سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے روک دیا تھا کہ جب یہ میری برائی کرے تو اس سے کچھ نہ کہنا. لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا جب اس نے ہمارے نبی کے گھر والوں کو کہا تو ہمیں موقع مل گیا کہ یہ تو گھر والوں کو کہہ رہا ہے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پھر پیٹ بھر کے اس کو مارا.
جب اس کو مارا نا پیٹ بھر کے تو وہ پھر بے ہوش ہو گیا. دبلا پتلا لاغر سلمان فارسی لہم سہم لمبے چوڑے ایک تماچے میں تو بے ہوش ہو گیا, لیکن اس کو بہت مارا. لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے لاتعداد لوگوں سے سلمان فارسی کو, چونکہ وہ بڑا رئیس آدمی تھا, اس کے یہاں ہزاروں ورکرز تھے, کام کرنے والے تھے, اس کے غلام تھے, اس کی غلامی میں ہزاروں لوگ تھے, تو ان سے سلمان فارسی کو بہت اس نے پٹوایا. حضرت سلمان فارسی خون میں لت پت اور بڑا برا حال سلمان فارسی کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کے گھر والوں کو برا کہا تو میں نے اسے مارا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جاؤ, آج سے یہ سلمان فارسی جو جس نے میری اہل بیت کے محبت کو اپنے دل میں رکھا اور اہل بیت کی محبت کو سینے میں رکھ کر میرے دشمنوں کو اس نے اپنا دشمن سمجھا, تو سن لو یہ سلمان فارسی جس کے دل میں میرے گھر والوں کی محبت ہے, اور ایسی محبت ہے کہ میں محمد الرسول اللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سلمان فارسی آج سے میری اہل بیت میں سے ہیں. سلمان فارسی کو آقا علیہ السلام نے زبانی طور پر, قولی طور پر سلمان فارسی کو اہل بیت میں سے کہا ہے, اور سلمان فارسی اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے اعتبار سے مانے جاتے ہیں, کہے جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو, میں تمہیں اس سے آزاد کرا دوں گا, اور جو بھی کچھ مانگے گا میں اس کو دے کر اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرا دوں گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے آقا سے پوچھ کے آؤ, اس سے پوچھو جا کے کہ مجھے آزاد کرنے کے کتنے پیسے لے گا, کتنے دینار چاہیے اسے, کتنے درہم چاہیے, کیا چاہیے, اس سے پوچھ کر آؤ. سلمان فارسی بڑا خوش کہ بھائی اب تو مزہ ہی آ گیا, اب اس کمبخت کی غلامی سے ہمیں نکل کے کونین کے آقا کی غلامی میں آنے کی توفیق ملنے والی ہے. تو حضرت سلمان فارسی خوشی خوشی پہنچے اور جا کر کہا کہ بتا. بھائی اسٹائل بدل گیا, انداز بدل گیا, فرمانے لگے چٹکیاں بجا کے کہ بتا مجھے آزاد کرنے کا چاہیے کیا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ شاید ان کو آزاد کرانے کی بات ہو چکی ہے, اب یہ پیسے دینار درہم دے کر سلمان کو ہم سے خریدیں گے. لیکن اس کے ایگو پر ٹھیس پہنچی اس شخص کے. اس نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں کسی دینار یا درہم کے بدلے آزاد نہیں کروں گا. کہا میں ایک ایسی چیز چاہتا ہوں جو تم کیا کوئی نہیں دے سکتا. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک باغ ہے جو بنجر پڑا ہے, بنجر زمین ہے, جو سالوں سے وہاں پر کوئی کھیتی نہیں اگتی, کوئی پیڑ نہیں نکلتے, وہاں پر ہمیں راتوں رات 300 کھجوروں کے پیڑ چاہیے. اگر یہ ملیں گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا, ورنہ میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا. تو سلمان فارسی اداس ہو گئے اور کہنے لگے بھائی شاید پیسے مانگتا, دینار مانگتا, درہم مانگتا تو آقا علیہ السلام ارینج کر کے اس کو دے دیتے تو میں آزاد ہو جاتا, لیکن یہ تو مانگی ایسی چیز رہے جو اختیار میں نہیں ہے, جو میں کر نہیں سکتا. تو حضرت سلمان فارسی پھر آئے اور بڑا اداس بیٹھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی غلامی سے نہیں نکل پاؤں گا, مجھے اسی کے پاس رہنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے ایسی چیز مانگی ہے جو ہو نہیں سکتا. کہا مانگا کیا ہے؟ کہا اس نے یہ مانگا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک بنجر زمین ہے اس میں 300 کھجوروں کے پیڑ اس نے مانگے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں بیٹھو. آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی. سلمان فارسی سوچنے لگے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو بیٹھو, مجھے تسلی ہو گئی کہ شاید آقا علیہ السلام کہیں گے بیج نکالو, جلدی سے چلو, اور جانے کے بعد وہاں پہ بیج ڈالو, کھجور کے پیڑ, پانی لگاؤ, کھاد ڈالو. سلمان فارسی فرماتے ہیں آخرکار عصر کا ٹائم آ گیا. آپ نے عصر پڑھی, آپ نے مغرب پڑھی, آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آقا علیہ السلام صحابہ کے پاس بیٹھے, پھر صحابہ اٹھ کر چلے گئے. ایک سلمان فارسی بچے, آقا علیہ السلام بچے. آقا علیہ السلام نے سلمان فارسی سے کہا اے سلمان چلو مجھے وہ زمین دکھاؤ, مجھے بتاؤ چل کے کہاں پر اس کو پیڑ چاہیے ہیں. آقا علیہ السلام نے سلمان فارسی کو لیا, سلمان فارسی لے کر آقا علیہ السلام کو پہنچے, وہ زمین دکھائی, بنجر زمین, اور کہا یا رسول اللہ اس زمین میں وہ 300 پیڑ چاہتا ہے, بھلا کہاں سے آئیں گے, بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان فکر نہ کر, فکر نہ کرو, پریشان مت ہو. آقا علیہ السلام نے اپنی والضحیٰ والی چادر کو اٹھایا اور اس بنجر کھیت میں بچھا دیا, اور سلمان فارسی سے کہا ہے سلمان اس پہ آرام کرو, بیٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ. سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا اوقات, یہ والضحیٰ والی چادر جس کی قرآن ذکر کر رہا ہے, جس کی قسمیں کھا رہا ہے, میں اس چادر پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں, کیسے لیٹ سکتا ہوں. آقا نے فرمایا ہے سلمان
میں کہہ رہا ہوں آرام کرو، لیٹ جاؤ۔ آقا علیہ السلام کے حکم پر سلمان فارسی وہاں پر لیٹ گئے، آرام کرنے لگے اور سوچنے لگے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھلا ایک وہ کمبخت ہے جو ہمیں اتنا مارتا ہے، اور یہ کونین کے آقا ہیں، کونین کے والی ہیں، یہ احمد مجتبیٰ ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ پیغمبر اعظم ہیں، یہ تو محبوب رب العالمین ہیں، یہ تو فخر رسول ہیں، یہ تو کائنات کے سردار ہیں، یہ تو محبوب رب العالمین ہیں، یہ تو محبوب پروردگار ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اپنی چادر پہ ہمیں لٹایا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میری نگاہیں کبھی مصطفیٰ کے سجدے کو دیکھ رہی تھی تو کبھی آسمان کی طرف تھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ایک سجدہ فرمایا تو اوپر سے 150 نور اترے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے جب دوسرا سجدہ فرمایا اس کے بعد 150 نور اور اترے۔ جب رسول اللہ نے سلام پھیرا تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو 300 کھجور کے پیڑ مجھے وہاں پر نظر آئے۔ تو یہ رسول اللہ کا معجزہ، عقل عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ عجز سے بنائے، جہاں پہ عقل عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور آج بھی 1450 سال گزر چکے ہیں، 1450 سال میں آج بھی مدینے میں جو سب سے زیادہ اور خوبصورت، سب سے اچھی کھجور مانی جاتی ہے وہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ میرے آقا کے معجزے والی کھجور مانی جاتی ہے۔ سب سے میٹھی کھجور، سب سے یونیک ہے وہ کھجور۔ تو اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا نا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد سلمان فارسی یہ شخص اس نے اسلام قبول کر لیا جو سلمان فارسی کا آقا تھا پہلے زمانے میں۔ یہ یہودی تھا لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ شخص سامنے کھڑا ہوا سلمان فارسی آئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان، یہ تمہارے سامنے تمہارا ظالم کھڑا ہے، اس نے تم پہ بڑے ظلم کیے، بتاؤ آج کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بدلے کے بدلہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو سلمان فارسی کے ہاتھ میں آقا علیہ السلام نے کوڑا پکڑایا کہ لو یہ پکڑو اور اپنا بدلہ لے لو۔ سلمان فارسی نے جیسے اس کوڑے کو اٹھایا نا، اور سلمان فارسی فرماتے ہیں میں بڑے غصے میں تھا، میں نے سوچا آج موقع ملا ہے، آج میں اس سے سارا بدلہ نکالوں گا جو اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو جیسے ہی کوڑا اٹھایا نا، میرے آقا سامنے آ گئے، ہائے میرے آقا سامنے آ گئے، اور آپ نے فرمایا اے سلمان تم بدلہ تو لے سکتے ہو لیکن اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات کریں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا میں نے معاف کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ سوچنے لگا کہ او ہو، جس کا غلام اتنا مہربان ہو اس کا آقا کتنا مہربان ہے، اور جس کا جو آقا اتنا مہربان ہو تو وہ آقاؤں کا آقا رب العالمین کتنا مہربان ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں، اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور